السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کی اس دھرتی سے اس دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آیا، اللہ کے پیارے محبوب اس دنیا کو چھوڑ کے جانے لگے، اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مرض الوفات میں بہت زیادہ تکلیف کے اندر تھے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں، حکماً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ 7 کنووں سے پانی لے کر 7 مشکیزوں میں پانی لے کر میرے اوپر ڈالو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ مشکیزیں 7 پانی کے بھر کے ڈالے گئے۔ تو مجھے کچھ افاقہ ہو، میں باہر جا کر لوگوں کے ساتھ کچھ بات کر سکوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ 7 مشکیزیں پانی کے ڈالے گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، اٹھے اور اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، کہا کہ میرے صحابہ، اس دنیا فانی میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ چاہیں تو دنیا میں رہ لیں، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو اجر ہے، ثواب ہے، اس کو حاصل کر لیں۔ اور اللہ کے بندوں سے مراد خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے محبوب اپنے بارے میں یہ فرما رہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ اختیار دیا گیا ہے، وہ دنیا میں رہ لے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ کہا میرے صحابہ، اللہ کے اس بندے نے اللہ سے ملاقات کو زیادہ مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ دنیا میں رہ لے۔ اللہ کے ہاں جو اجر اور ثواب ہے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کوئی صحابی نہ سمجھ سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ رونا شروع کر دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرا مال، میری اولاد، میری جان قربان۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، ابو بکر خبردار، خاموش ہو جاؤ، نہ رو، اور لوگوں سے کہا اس دنیا فانی کے اندر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اور احسان کرنے کے اعتبار سے سب سے آگے سیدنا ابو بکر ہیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کے اندر جس جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا حکم ہے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، لیکن سیدنا ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، اس لیے کہ میں نے اس دروازے پر اللہ کا نور دیکھا ہے۔ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصال کا وقت تھا۔ تب صحابہ کو یہ بات کلیئر ہوئی، سمجھ میں آئی کہ اللہ کے محبوب ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر آئے تھے، تشریف لائے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک بہترین انسانوں کے لیے نمونہ بنایا تھا۔
اب انسانوں کا حق یہ ہے، امتیوں کا حق یہ ہے کہ امام الانبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو اپنے سینے سے اس انداز سے لگائیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کرے ہم ایسے ہو جائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی ایسا عمل ہمارے قول فعل عمل کے اندر سے نہ نکلے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی منشا، اپنی پسند کا جس طرح اللہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں اس طرح بنا دیں اور اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔